السلام علیکم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج میرے پاس بہت اہم خبریں اس لیے ہیں، اس لحاظ سے بھی ہیں کہ میں گزشتہ ایک سال سے آپ لوگوں کو سب کو یہ نیوز اور معلومات دیتا رہا ہوں، اور اس کا جو تسلسل ہے آج اس کا نتیجہ آ چکا ہے۔ اور یہاں پر استنبول میں اور پورے ترکی میں خاص طور پر جو بلدیاتی انتخابات کا رزلٹ سامنے آیا ہے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کے جو اثرات آنے والے وقت میں مستقبل میں جو فارنرز پر اس کے اثرات ہیں، اور آنے والے وقت میں جو ریزیڈنس پرمٹ حتیٰ کہ سٹیزن شپ والے جو فارنرز ہیں ان پر جو اثرات مرتب ہوں گے، اس کی تفصیل بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کہ اتوار کو پورے ترکی میں 81 صوبوں میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، اور اس میں جو 30 بڑے میٹروپولیٹن سٹی ہیں اس میں حیرت انگیز طور پر نہ تو یہ سرپرائزنگ نہ صرف آگ پارٹی کے لیے رزلٹ تھے، بلکہ جیتنے والی جے اے پی پارٹی کے لیے بھی یہ بڑے سرپرائزنگ رزلٹ تھے۔ ان کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ رزلٹ اس حد تک ان کی فیور میں ہوں گے، اور جو 30 میٹروپولیٹن سٹی ان میں 17 میں جے اے پی کامیاب ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں اعداد و شمار، تو لاسٹ بلدیاتی انتخابات جو 2019 میں ہوئے تھے اس میں آگ پارٹی نے، جو صدر رجب طیب ایردوان کی پارٹی ہے، اس نے 42.5% ووٹ لیے تھے، اور جو جے اے پی ہے اس نے 26.3% ووٹ لیے تھے، جبکہ اس مرتبہ جو جے اے پی ہے اس نے 37.78% ووٹ لیے، اور جو آگ پارٹی صدر رجب طیب ایردوان کی جو پارٹی ہے اس نے 36.48% ووٹ حاصل کیے۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو اور تفصیل بتانے کے بعد اس کے اثرات کی طرف آؤں گا۔ اگر آپ دیکھیں تو جو میئر ہیں تمام صوبوں میں، 81 صوبوں میں جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ تقریباً 35 میئر جو ہیں وہ جے اے پی کے ہیں، اور 24 کے قریب میئر ہیں جو آگ پارٹی کے رہ گئے ہیں۔ اگر 2019 میں ہم بلدیاتی انتخابات کا قابلی جائزہ لیں تو آگ پارٹی کے 39 تھے اور جے اے پی کے 21 تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جے اے پی نے ان بلدیاتی انتخابات میں پچھلے انتخابات کی نسبت تقریباً 14 میئر پروونس میں زیادہ میئر ان کے سلیکٹ ہوئے، اور آگ پارٹی نے 15 لوز کیے ہیں۔ اس وقت بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ان کے 100% نتائج آ چکے ہیں، اور نہ صرف صدر رجب طیب ایردوان نے جو اس کے بارے میں پیغام دیا قوم کو کہ انہوں نے یہ جو قوم نے انہیں پیغام دیا انہوں نے سمجھ لیا ہے، اور آئندہ جو ان کے باقی باندھا 4 سال ہیں اس میں وہ بھرپور قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر جے اے پی نے آگ پارٹی کو شکست دی ہے، اور یہ شکست دونوں پارٹیز کے لیے ہی حیران کن ہے، جیتنے والی کے لیے بھی حیران کن ہے اور ہارنے والے کے لیے بھی حیران کن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مبصرین اور سیاسی تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ جیسا کہ فاتح ایربکان علیحدہ ہوئے تھے آگ پارٹی سے، اس کے اتحاد سے علیحدہ ہوئے تھے، اسی طرح ای پارٹی جو آکشنار ہے، میراک آکشنار، وہ بھی علیحدہ ہوئی تھی اپوزیشن اتحاد سے۔ تو دونوں کو جو ڈنٹ پڑنے چاہیے تھے وہ برابر کے پڑنے چاہیے تھے ان کے علیحدہ ہونے سے، اور گیم پھر برابر ہی نظر آ رہی تھی۔ لیکن جو ہے فاتح ایربکان ہیں، انہوں نے زیادہ ڈنٹ ڈالا، 5% کے قریب ووٹ کٹ گئے ہیں ان کے حکمران پارٹی سے، جبکہ آکشنار کی پارٹی اتنا بڑا ڈنٹ اس کو نہیں ڈال سکی جے اے پی کو۔ جے اے پی کی یعنی 10 ماہ پہلے ناکامی جو ہے وہ کمال کلاچدار اولو کی وجہ سے تھی، جو کہ خود کو ہی انہوں نے صدارتی امیدوار نامزد کر دیا تھا، اور اگر صدارتی انتخابات میں بھی منصور یاواش جو میئر انقرہ تھے یا اکرم امام اولو جو میئر استنبول تھے وہ ہوتے امیدوار، تو شاید صدارتی انتخابات کے نتائج کچھ اور ہوتے۔ اس شکست کی وجہ سے، صدارتی انتخابات کی شکست کی وجہ سے کمال کلاچدار اولو کو پارٹی صدارت سے فارغ کیا گیا، اور ان کی جگہ اوزگور اوزیل آ گئے، اور ان کی مقبولیت بہتر تھی، اور
کمال کلچدارولو کوئی اتنی اچھی یا پسندیدہ شخصیت نہیں تھی جے اے پی کے نظریے کے مطابق، تو اس نے بھی فرق ڈالا. لیکن 3 بنیادی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وجوہات جس کی وجہ سے اپوزیشن پارٹی نے یہ میدان مارا ہے. نمبر 1، جو لیرا کی گرتی ہوئی ساکھ، جو آپ کو یاد ہوگا کہ صدارتی انتخابات سے پہلے انہوں نے 19 لیرا کا $1 تھا، انہوں نے ایک تھوڑی سی جگلری کر کے اسے یہ 11 پر لے آئے تھے، جس کا امپیکٹ آیا تھا کہ اکانومی بہتر ہوئی ہے. لیکن اس مرتبہ بھرپور کوششوں کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ جنوری سے لے کے مارچ تک $30.6 ارب جھونک دیا گیا لیرا کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن لیرا 33.5 پر چلا گیا. اس کا بہت بڑا امپیکٹ تھا. جو عوام تھی، خاص طور پر جو یوتھ تھی، وہ بڑی انائٹ تھی. اس کے بعد جو دوسرا بڑا امپیکٹ تھا وہ غزہ کی وار میں، جو صرف ہم نے یہاں پر اس کی مذمت تو کی لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا. یوتھ جو ہے وہ چاہتی تھی کہ ترکیہ کی بڑی رسپانسبلٹی عملی طور پر غزہ میں جو شہادتیں ہیں یا جو فلسطین میں ظلم اور فسطانیت ہو رہی ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے ترکیہ اہم رول ادا کر سکتا ہے. لیکن ہم نے زبانی کلامی جو مذمت کی ہے اور ہم نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا، اور اسرائیل کے ساتھ تجارت بھی جاری رکھی. یہ دوسری بڑی وجہ. تیسری بڑی وجہ جو مستقبل میں آنے والے وقت میں بڑا سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ فارنرز کو افیکٹ کرے گی، وہ ان کے سلوگن میں شامل تھی. یعنی وہ یہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ جے اے پی کا خاص طور پر یہ سلوگن تھا کہ ہم ترکیہ کی سٹیزن شپ کیوں بیچ رہے ہیں، ہم یہاں پر ریزیڈنس پرمٹ کیوں الاؤ کر رہے ہیں فارنرز کو. فارنرز نے آ کے یہاں پر ہماری سوسائٹی کا نارمل کلچر خراب کر دیا ہے، ہماری سوسائٹی کا سوشل سٹرکچر تباہ کر دیا ہے. تو اب ان کی جیت کے بعد میں آپ کو 2-3 اگزامپل دیتا ہوں. ان کی جیت سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ ان کی جیت سے پہلے بھی جو حکمران پارٹی تھی، جو جمہوری اتحاد تھا، اس کی جو الائنس پارٹیز تھیں، اتحادی تھے، ان کا پریشر تھا شدید صدر رجب طیب ایردوان پر کہ ہم نے صدارتی انتخابات سے پہلے یہ وعدے لیے تھے کہ ہمیں یہ جو ہے نا اس پروسیس کو سلو ڈاؤن کر کے اسے فل سٹاپ لگانا ہے. جس کی بنیاد پر میں آپ کو آج کی ویڈیو میں 2-3 اگزامپل دیتا ہوں جس پر آپ بھی حیران ہوں گے کہ جب ہم نے 2020 میں سٹیزن شپ لی تھی تو 5ویں ماہ میں ہماری سٹیزن شپ اپروو ہو کے آ گئی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 میں 2021 میں سٹیزن شپ کے لیے ایلیجیبلٹی اور بلگیسی آنے کے بعد جو کمپیوٹر پر اس کا تعاقب جو ہے وہ کرنے والی فیملیز کی، آج 2024 مارچ اپریل میں بھی سٹیزن شپ فائنل نہیں ہوئی. آپ اس پریشر کا اندازہ لگا لیں کہ جو 6 ماہ میں 5 ماہ میں سٹیزن شپ آتی تھی وہ 2.5-3 سال میں نہیں ہوئی. اور آپ کو ایک اور دوست کی بڑی اچھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس نے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا. سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے پراپرٹی 3 سال کے لیے بلاک کرنی ہوتی ہے سسٹم میں کہ وہ پراپرٹی سیل نہیں کر سکتا مالک. اس کی پراپرٹی 3 سال کے لیے بلاک ہونے کے بعد وہ اوپن ہو گئی ہے ٹاپ 2 میں، یعنی 3 سال گزر گئے، اس کی پراپرٹی جو 3 سال کے لیے بلاک تھی وہ اوپن ہو گئی، وہ سیل کر سکتا ہے، لیکن اس کی اور اس کی فیملی کی سٹیزن شپ ابھی تک اپروو ہو کے نہیں آئی. آپ اس پریشر کا اندازہ، اب اس کا مستقبل میں کیا امپیکٹ آئے گا؟ جے اے پی کے زیادہ میجورٹی میں آنے کی وجہ سے حکمران جماعت ہر جگہ پر ڈیفینسو ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ جو پروونس کی اور جو ڈسٹرکٹ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ فنڈز اور جتنی بھی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ لوکل باڈی الیکشن میں الیکٹڈ میئر جو ہیں اور لوکل کونسلر جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور اس امپلیمنٹیشن میں ان کا کلیدی کردار ہے. اب جبکہ وہ تمام میجر شہروں میں، اور میں آپ کو اور بھی حیرت کی بات بتاؤں کہ انقرہ میں 45 لاکھ ووٹوں میں سے 10 لاکھ کی شکست ہوئی آک پارٹی کو، حکمران جماعت کو، اور استنبول میں 95 لاکھ کے قریب ووٹ تھے جس میں 10 لاکھ کے قریب شکست ہوئی مراد حرم کو اکرم مامولو کے ہاتھوں. تو اب اتنا بڑا یہ مستقبل میں پریشر بلڈ ہونے جا رہا ہے. پہلے میں آپ کو 1 سال سے اطلاع دے رہا تھا ریزیڈنٹ پرمٹ کے حوالے سے جو قوانین میں سختی ہو رہی تھی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ نے دیکھا کہ اب تک ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے کہ اب جو ریزیڈنس پرمٹ کے لیے رینیول کے لیے جائے گا تو اس کو تقریباً 10,000 لیرا کی انشورنس کروانا پڑے گی. اور آپ دیکھیں یہ بھی ایک سختی ہے، یعنی آپ نے ریزیڈنس پرمٹ رینیو کروانا ہے
اور مبینہ طور پر بخصوص رائے کے مطابق یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کم از کم 10,000 لیرہ کا انشورنس لیا جائے گا جو رینیول کروانے کے لیے آئے گا۔ تو اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ریزیڈنس پرمٹ کے والے سے میں آپ کو لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ ان کے لیے یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ آ رہی ہیں، یہ آ رہی ہیں، سٹیزن شپ کے قوانین میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن اس اپوزیشن جماعتوں کی جیت کے بعد جو یہاں پر مستقل مقیم جو فارنرز ہیں جنہوں نے ترکش سٹیزن شپ لے لی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی آنے والے وقت میں تھوڑا سا مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ سوسائٹی میں ان کو تھوڑی سی ریٹیلیشن اور تھوڑی سی ریزسٹنس آئے گی۔ اب تک کے اعداد و شمار اور اب تک کی صورتحال اور سوسائٹی کے جو نارمل کلچر اور انفراسٹرکچر کے مطابق جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو ہمیشہ میں آنے والے وقت کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈاٹ کنیکٹنگ کے ساتھ میں آپ کو آنے والے وقت کی کچھ پریڈکشن کر سکوں، اور یہ میری ایک پیش گوئی ہے اس وقت تمام حالات دیکھتے ہوئے، اور اس خاص طور پر بلدیاتی انتخابات میں حکمران جماعت کی شکست کے بعد میں آپ کو یہ ایک اور بڑی پریڈکشن کرنے جا رہا ہوں کہ ریزیڈنس پرمٹ والوں کے لیے تو زمین تنگ ہوگی، سٹیزن شپ حاصل کرنے والوں کے لیے بھی تھوڑے سے حالات ابتر ہوں گے، اور سوسائٹی میں جو سٹیزن شپ کے بارے میں قوانین ہیں اس کو بھی ریویو کیا جائے گا اور فل سٹاپ لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، ہماری نیوز، ہماری اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک میں کہتا نہیں ہوں آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، اور جب میں کہتا ہوں تو آپ خاصی تعداد میں سبسکرائب کر لیتے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔